إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ حضرات محترم، دنیا میں سب سے زیادہ انسانوں کو ہدایت کے رستے سے ہٹانے والا شیطان ہے۔ شیطان کے بعد من الجنۃ والناس، انسانوں اور جنوں میں بھی بہت سے ایسے ہیں جو انسانوں کو ہدایت کے رستے سے بہکاتے ہیں، مختلف وسوسے ڈالتے ہیں یا ان کے سامنے ایسی باتیں رکھتے ہیں کہ انسان بہک جاتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کمزور مسلمان ان پہ ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، ایسے وقت میں کفار میں سے بعض بڑے ہمدرد بن کے کہتے کہ تم ہمارے رستے پہ چلو، ہم اگر تمہارے اوپر کوئی گناہ ہوا تو اس کو اپنے سر لے لیں گے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ کسی سے غلط کام کروانے کے لیے جب وہ نہیں کرتا تو کہتے یار تو کر لے، تیرا گناہ میرے سر ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ کسی کا گناہ کسی کے سر نہیں ہوتا۔ یہ آیات بہت سے مسائل ہمیں سمجھاتی ہے، جس طرح کہ آج کل ایصال ثواب کے نام پہ لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ اتنی صورتیں پڑھ کے اسے بخش دو، اتنی نمازیں پڑھ کے اسے بخش دو، اتنے فلاں کلمات یا فلاں صورتیں پڑھ کے اسے بخش دو۔ اگر کوئی انسان کسی کو نیکی دے سکتا تو برائی بھی اسے ضرور ملتی، تو اگر برائی نہیں مل سکتی تو نیکی کیسے ملے گی؟ جبکہ اللہ کا قاعدہ اور قانون ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے خود کوشش کی، دوسرے نے جو کوشش کی وہ اس کے لیے ہے۔ اسی طرح کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی دوسرے کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکے گا۔ یہ بالکل جھوٹ اور غلط بات ہے۔ اسی طرح آج بعض لوگ جو پیری مریدی کے رستے پہ چلتے ہیں، ان کے پیر انہیں کہتے ہیں کہ بھائی ہماری بیعت کر لو، ہم قیامت کے دن بخشا لیں گے۔ تو اللہ رب العزت ان کے متعلق کہتے ہیں اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ جب یہ تابع دار لوگ قیامت کے دن ان کے پاس جائیں گے، کہیں گے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا، اب ہمیں چھڑاؤ، تو وہ ان سے بریت کا، بیزاری کا اظہار کریں گے کہ ہم نے کب کہا تھا، مکر ہی جائیں گے۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ،
سارے سبب کاٹ دیے جائیں گے۔ وقال الذین اتبعوا، پھر یہ لوگ جو دنیا میں ان کی تابع داری کرتے تھے اللہ سے التجا کریں گے، لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، اے اللہ ایک مرتبہ ہمیں دنیا میں بھیج۔ بھائی دنیا میں جا کے کیا کرو گے؟ کہا جس طرح آج یہ ہم سے نفرت کر رہے ہیں نا، بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں، ہم دنیا میں ان کے ساتھ ایسا ہی کریں گے۔ تو آج جو آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں اس میں بھی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وقال الذین کفروا، کہا ان لوگوں نے جو کافر تھے، للذین آمنوا، ایمانداروں کو، اتبعوا سبیلنا، تم ہمارے رستے پہ چلو، وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، ہم تمہارے گناہ اپنے سر لے لیں گے۔ اگر تم سمجھتے ہو نا بتوں کو پوجنا غلط ہے، تم سمجھتے ہو فلاں کام غلط ہے، تو تمہارا گناہ ہمارے سر، تم ہمارے ساتھ چلو۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، کوئی بھی کسی کا بوجھ کچھ بھی نہیں اٹھانے والا، حتیٰ کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، ماں اور باپ بھاگیں گے، وصاحبتہ وبنی، بیوی بھی اور اولاد بھی بھاگے گی، میرا تمہارا کیا تعلق، تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي، ہر بندہ دوسرے سے بے پرواہ ہوگا، بس اپنی پڑی ہوگی ہر بندے کو۔ تو آج یہ بات کہنی کہ تمہارا گناہ میں اٹھا لوں گا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، کوئی کسی کی خطاؤں کو، کسی کے بوجھ کو قطعاً کچھ بھی نہیں اٹھا سکے گا۔ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ جو بھی کہتا ہے کہ میں تیرا گناہ اٹھا لوں گا، جھوٹ بول رہا ہے۔ کوئی پیر کہتا ہے، کوئی مولوی ایسا کہتا ہے، کوئی انسان کہتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ انہم لکاذبون، جھوٹ بولتا ہے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ بلکہ ہر انسان کے لیے تو یہ ہوگا وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، وہ تو اپنے بوجھ تھلے دبا ہوا ہوگا، بلکہ اس کے اوپر اور بھی کئی بوجھ ہوں گے۔ اور بوجھ کیسے ہوں گے؟ ہر انسان دنیا میں ایک کردار ادا کرتا ہے، کوئی اچھا کردار ادا کرتا ہے، کوئی برا۔ تو ہر انسان کو دیکھ کے لوگ کچھ برے کام بھی کرتے ہیں، کچھ اچھے کام بھی کرتے ہیں، اور جو انسان اچھا کام کرتا ہے اور لوگوں کو اچھائی سکھاتا ہے تو اس کے کہنے پہ یا اس کے کرنے پہ لوگ اس کی نقل کر کے وہ کام کرتے ہیں، ان کو اللہ اس کا پورا اجر دے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے بھی اس کا اجر ملے گا۔ اس کی مثال آپ اس طرح دیکھ لیں کہ آپ نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں، آپ نے دیکھا آپ کا دوست کوئی عزیز یہ کسی اور کام جا رہا ہے، آپ اسے لے کے مسجد میں آ جاتے ہیں نماز کے لیے، وہ آپ کے کہنے پہ آپ کے ساتھ آ کے نماز پڑھ لیتا ہے۔ اب اس کی نماز کا جہاں اسے اجر پورا ملے گا، وہاں اس کی نماز کا اجر آپ کو بھی ملے گا۔ اسی طرح آپ کسی اپنے دوست کو، کسی کو فلم دیکھنے لے جاتے ہیں یا کسی برائی کے رستے پہ لے جاتے ہیں، تو اب جو اس نے برائی کی اسے تو اس کا پورا پورا بدلہ ملنا ہی ہے، لیکن اس برائی کا
بدلہ آپ سے بھی لیا جائے گا کہ آپ نے اسے اس رستے پہ لگایا۔ اس لیے ہمیں یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ کسی کا بوجھ تو دور کی بات ہے، ہم کتنے لوگوں کا بوجھ اپنے سر پہ ڈال لیتے ہیں، کسی کو غلط رستے پہ لے جا کے، کسی کو غلط بات سمجھا کے، کسی کو غلط مشورہ دے کے، ہمارے مشورے پہ وہ غلط کام کرتا ہے، تو یہ سب بوجھ ہمارے اپنے اوپر ہوں گے، کسی کا بوجھ کیا لینا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور یہ اپنا بوجھ تو خود اٹھائی ہوگا لیکن اور بھی بہت سے بوجھ اس کے سر پہ ہوں گے۔ وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن اللہ ہر بندے سے یہ سوال ضرور کرے گا، اما کانوا یفترون، یہ جو جھوٹ بولتے تھے نا، میں چھڑا لوں گا، میں بخشا لوں گا، میں ایسے کر دوں گا، میں شفاعت کر دوں گا، یہ جو جھوٹ بولتے تھے اللہ ان سے پوچھے گا بتاؤ کس نے تجھے اجازت دی تھی یہ بات کہنے کی، کب میں نے اختیار دیا تھا تمہیں؟ تو اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پہ سمجھتے، اس لیے کسی کے کہنے پہ کہ وہ کہے کہ بھائی میں بیٹھا ہوا ہوں، تیرا میرے سر پہ گناہ، تو کر کے یہ کام، تو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا گناہ اس کے سر پہ نہیں، اپنے سر پہ ہی ہونا ہے، وہ اس گناہ کو قطعاً نہیں اٹھائے گا۔ قیامت کے دن جب ہم اسے کہیں گے بھی تو وہ مکر جائے گا۔ تو اللہ رب العزت ہم سب پہ رحم فرمائے، ہم سب کو ہر گناہ سے محفوظ رکھے۔ اے اللہ ہماری آنکھوں کو خیانت سے محفوظ رکھنا، اللہ ہماری زبان کو جھوٹ سے محفوظ رکھنا، اے اللہ ہماری دل کو منافقت سے محفوظ رکھنا، اے اللہ ہمارے اعمال کو ریاکاری سے محفوظ رکھنا، اللہ ہمارے اموال کو سود سے محفوظ رکھنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔